اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا ہم نے پہلا پارٹ پڑھا تھا، جس میں ہم نے پروفیسر جی آر ملک، جو اس کے رائٹر ہیں، آتھر ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ہم نے جو سینٹ ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز کے بارے میں پڑھا کہ ایک سینٹ جو ہوتا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ کب پیدا ہوئے تھے، ان کے فادر کا نام تھا، اور وہ کہاں سے آئے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے اس سے آگے۔ دا شیخ ایگزیبٹڈ این ascetic tendency from his early childhood. This continued even after his marriage with Zaided and the birth of a daughter, Zunded, and a son, Haider Baba. At the prime of his youth, he adopted a monastic way of life. He entered a cave near Kaimu and, according to legends, spent 12 years there, doing penance and purifying himself. It appears from what he did later that this was a period of spiritual training and preparations. So, the Sheikh exhibited an ascetic tendency فرام ہز ارلی چائلڈہڈ۔ تو یہ جو شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی جو طبیعت تھی وہ بچپن سے ہی صوفیانہ طبیعت رہی، یعنی کہ وہ صوفیانہ طبیعت کی طرف مائل تھے۔ دس کنٹینیوڈ ایون آفٹر ہز میرج وتھ زائدت۔ یہ جو ان کی طبیعت میں صوفیانہ رنگ تھا، یہ ان کی شادی کے بعد بھی بالکل ویسے ہی رہا، اینڈ جو ان کی شادی تھی وہ زائدید کے ساتھ ہوئی تھی، اینڈ دا برتھ آف اے ڈاٹر زوندید اینڈ اے سن حیدر بابا۔ حالانکہ ان کے بچے بھی ہوئے تھے، ایک بیٹی زوندید کے نام سے تھی ان کی، اور ایک بیٹا تھا حیدر بابا کے نام سے۔ اس کے بعد بھی جو ان کی طبیعت میں یہ صوفیانہ رنگ تھا وہ بالکل ویسے کہ ویسا ہی رہا۔ ایٹ دا پرائم آف ہز یوتھ، جب وہ بالکل اپنی جوانی کے شروعاتی دنوں میں، اپنی جوانی کے عروج پہ، ہی اڈاپٹڈ اے موناسٹک وے آف لائف۔ انہوں نے صوفیانہ زندگی، صوفیانہ طرز زندگی پہ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہی انٹرڈ اے کیو نیئر کوئمو، اینڈ وہ کوئمو کے مقام پہ ایک کیو ہے، ایک گفا ہے، وہاں پہ داخل ہوئے۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو لیجنڈس، اور جو کہا جاتا ہے کہ اسپینڈ 12 ایئرز دیئر، انہوں نے وہاں پہ 12 سال اپنی زندگی گزارے۔ ڈوئنگ پیننس، وہ وہاں پہ عبادت کرتے رہے، اور بہت ہی مشکل حالات میں اپنے آپ کو ڈالا، بہت ہی مشکل ایکسرسائز میں اپنے آپ کو ڈالا، اینڈ پیوریفائنگ ہز سیلف، اور اپنے آپ کو بالکل وہ پاک کرتے گئے۔ اٹ اپیئرز فرام وٹ ہی ڈیڈ لیٹر، جو انہوں نے اس کے بعد کیا، آخر میں جب وہ گفا کو چھوڑ کے چلے گئے، تو دیٹ دس واز اے پیریڈ آف اسپریچول ٹریننگ اینڈ پریپریشنز، یعنی کہ جو 12 سال تھے یہ ان کی روحانی تربیت تھی وہاں پہ، اور ان کی جو روحانی تربیت تھی وہاں پہ ایک مبلغ بننے کی، وہ وہاں پہ وہی کرتے رہے۔ وین ہی فائنلی لیفٹ دا کیو، اور آخر کا جب انہوں نے وہ گفا چھوڑ دی، ہی ہیڈ ٹرنڈ انٹو اے ڈیڈیکیٹڈ مشنری، اور وہ جب وہ وہاں سے نکل گئے 12 سال کے بعد، تو وہ ایک مذہبی مبلغ بن گئے تھے۔ ہی مووڈ فرام پلیس ٹو پلیس ان کشمیر، پریچنگ ہز سمپل گاسپل آف the fear of God and accountability before him after death, commitment to the principles of truth, justice and love and service of mankind۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے 12 سال کے بعد، تو وہ کشمیر کی جگہ جگہ پہ وہ گھومتے رہے، ہر جگہ وہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ان کے اپنے سادہ مذہبی خیالات تھے انہی کی وہاں پہ وہ تبلیغ کرنے لگے۔ انہوں نے خدا سے ڈرنے
خدا سے ڈرنے، سچائی، انصاف، محبت اور انسانیت کی خدمت کرنے کی تعلیم دی وہاں پہ، ہر جگہ پہ۔ بائی ہز سمپل سینٹلی لائف ہی سیٹ این ایگزامپل آف سمپلسٹی، جو ان کی سادہ زندگی تھی، جو ان کی سنتوں والی زندگی تھی، انہوں نے اس سادگی اور سچائی، ٹروتھفلنس اینڈ ڈیووٹڈ سروس آف پیپل، انہوں نے ایک مثال قائم کی اپنی اس سادہ، جو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، سچائی تھی، اور جو لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا، ان چیزوں سے انہوں نے ایک مثال قائم کی۔ ایز اے مشنری ہی ٹاٹ us that a true saint is not one who escapes from life، انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ جو سچا بزرگ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ زندگی سے بھاگنے والا نہیں ہوتا ہے، بٹ ون ہو ڈز دا ڈیوٹیز آف لائف وتھ آنیسٹی اینڈ ہیوملٹی، بلکہ وہ سچا بزرگ ہوتا ہے، وہی سچا ولی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے فرائض کو ایمانداری اور نیک نیتی سے نبھاتا ہے۔ In one of his verses he tells us that the chosen servants of God are those who worship him sincerely، انہوں نے اپنی ان کا جو کلام تھا، ان میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، بالکل ایمانداری اور سچائی سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اینڈ فلفل دیئر ڈیوٹیز ان دا لائف ریگولرلی، اور جو زندگی میں ان کے جو فرائض ہیں، ان کو بھی وہ پوری طرح سے سچائی سے نبھاتے ہیں۔ دا شیخ اٹریکٹڈ ڈسائپلز ایوری ویئر، اور شیخ کی جو ڈسائپلز، ان کے جو شاگرد تھے، وہ ہر جگہ سے آتے گئے ان کے پاس۔ آل آف دیم ور نوبل سولز، ہر کوئی جو ان کا شاگرد تھا وہ نوبل سول تھا، اینڈ لیوڈ لائفز آف پائٹی، اور انہوں نے اپنی زندگی جو بالکل انہوں نے ریلیجیس ڈیووشن کے ساتھ گزاری، اینڈ ان دا سروس آف دیئر فیلو بینگس، اور انہوں نے لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی گزاری، یعنی کہ خدمت خلق میں۔ دا شیخ وان پاپولرٹی ان ایوری نوک اینڈ کارنر آف کشمیر، حضرت شیخ نور الدین ولی جو تھے، ان کی مشہوری کشمیر کے ہر گلی اور ہر کوچے میں پھیل گئی۔ کشمیریز کالڈ ہم اینڈ کنٹینیو ٹو کال ہم شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ، کشمیر کے لوگوں نے ان کو شیخ العالم کے نام سے ان کا لقب انہوں نے دیا رحمۃ اللہ علیہ، اور جو آج بھی لوگ اسی نام سے ان کو جانتے ہیں، وچ مینز اسپریچول گائیڈ آف دا ورلڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا رہنما، یا دنیا کو سچا راستہ دکھانے والا، اور اے سینٹ آف ورلڈ اسٹیچر۔ آفٹر سیٹنگ اے شائننگ ایگزامپل آف اے ٹرولی سینٹلی لائف، جو انہوں نے دنیا میں لوگوں کو دکھایا کہ ایک مثال قائم کی، کیسے ایک سچا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیسے اس کی زندگی ہوتی ہے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ڈائیڈ ان روپن ان 1438 AD، انہوں نے اس دنیا سے نقل مکانی کی، یعنی کہ ان کی وفات ہوئی روپن کی جگہ پہ 1438 AD میں، اینڈ واز لیڈ ٹو ریسٹ ان چراری شریف، اور ان کو چراری شریف میں دفنایا گیا۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ از ون آف دوز rare personages of history whose popularity goes on growing even after their death۔ شیخ العالم کی جو ہستی تھی، وہ واحد ایسی ہستی ہے دنیا میں جن کی مشہوری ان کے مرنے کے بعد بھی بڑھ رہی ہے۔ ود دا پیسیج آف ٹائم دا شیخ ہیز بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم ان ایوری پارٹ آف کشمیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا نام جو ہے ہر گھر میں کشمیر میں جانا جانے لگا، یعنی کہ ان کا نام ہر گھر میں پہنچ گیا۔ پیپل کنٹینیو ٹو ریپیٹ ہز وائز سیئنگس اینڈ سویٹ ورسز، لوگ ان کا جو کلام ہے، ان کے جو سیئنگس ہے، وہ ان کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ ایئرس آفٹر ہز ڈیتھ کوئنز ویر اسٹرک ان ہز نیم ڈیورنگ دی افغان رول اوور کشمیر، جب افغانیوں کی یہاں پہ کشمیر میں حکومت تھی،
تو اس زمانے میں ان کے نام پہ سکے بھی جاری کیے گئے تھے، کوائنز بھی. ٹوڈے نیومرس ٹرسٹس اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ ان ہز نیم. آج ان کے نام سے مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور بہت سارے ٹرسٹس موجود ہیں. دیز انکلوڈ دا شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چیئر ایٹ دا یونیورسٹی آف کشمیر، جن میں سے آج کے زمانے میں، آج کے ٹائم پہ کشمیر یونیورسٹی میں شیخ العالم کے نام سے وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے. اینڈ دا شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ میوزیم ایٹ دا یونیورسٹی آف جموں، اور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یونیورسٹی آف جموں میں ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے. تو دس واز اباؤٹ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ. ہوپ آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلی بار ہم دوسرا لیسن کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.